اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، 4 دسمبر بروز ہفتہ کے دن سورج گرہن ہوگا، اور یہ سورج گرہن ایشیا میں نظر نہیں آئے گا بلکہ کچھ ممالک میں یہ سورج گرہن نظر آئے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اسلامی روح سے جانتے ہیں کہ سورج گرہن کی حقیقت کیا ہے، اور آج میں آپ کو ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتاؤں گا جسے آپ نے سورج گرہن کے دوران پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب سورج گرہن ہوا، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ گرہن ان کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترویج کر کے بیان کیا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورج گرہن ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آئے۔ 9 عمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے اپنی ان مشقوں کو چھوڑ کر آئے تاکہ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت کسوف کی نماز پڑھی۔ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے، اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، سورۃ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں، اگر تم کو معلوم ہو جائے تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آئے، نماز پڑھو، دعا مانگو اور صدقہ کرو۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، نماز کسوف کی 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، جو آپ اکیلے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ 2 رکعت سے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کسوف میں قرات آہستہ کرنی چاہیے، اگرچہ بعض علماء کی رائے میں بلند آواز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کسوف ادا کس وقت کی جائے؟ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جب گرہن اپنے عروج پر ہوتا ہے، یہ نماز ان اوقات میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب سورج کو گرہن لگا ہو تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جن اوقات میں سجدہ کرنا منع ہے، ان اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت نماز کسوف پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، پاکستان کے وقت کے مطابق سورج گرہن 4 دسمبر کے دن 10:29 پر لگے گا، جبکہ 12:33 پر یہ سورج گرہن اپنے عروج پر ہوگا۔ اس کے بعد یہ سورج گرہن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور شام 2:27 پر یہ گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ تو دوستوں اور بھائیوں بہنوں، گرہن کا وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔
چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ گرہن کے وقت آپ نے ایک تو نماز کسوف ادا کرنی ہے جو میرے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ نماز کسوف میں آپ کوئی بھی سورت مبارک پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، نماز کسوف کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز کسوف کی آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اب آپ سورت فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت مبارک پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نماز کسوف کی 2 رکعتیں ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ آپ نے ایک تو عمل یہ کرنا ہے، اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی دعا میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، آپ صرف اتنا ہی پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو استغفار کی پوری دعا پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ اتنا ہی پڑھ لے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں آپ نے کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ تو سب سے پہلے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی ہی خوبصورت اور پیاری دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا کی۔ اس دعا کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی اور اللہ رب العزت نے انہیں آزادی عطا کی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو یقینی طور پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے یا آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں تو کل 4 دسمبر کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔